بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو عباسی دور ہے اس کا آخری لیکچر ہے انشاءاللہ، تو لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس میں۔ اچھا، ہم نے شروع سے اگر دیکھیں تو 132 سے 656 کا ہے یہ ایرا پورا جس میں عباسی خلافت رہی ہے۔ اس کو ہم نے فردر ڈیوائڈ کیا تھا۔ ایک تو ہم نے 132 سے لے کے 247 تک، یعنی یہ جو شروع کے 115 سال ہیں اسے مورخین نے عصر قوت کہا ہے، جس میں 10 خلفاء گزرے ہیں۔ صفا سے شروع ہوتا اور متوکل پینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے وہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر 247 سے 334، جو بیچ کے 70 سال تقریباً یا 60 سال بنتے، یہ جو ہے ٹائم ہے جس میں جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کا غلبہ تھا، خلفاء ان کے ماتحت تھے ایک طرح سے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا 334 سے لے کے کوئی 450 تک، تقریباً 447 تک، ایک خاندان تھا بویہیین، جو باقاعدہ سلطنت جن کے ہاتھ میں تھی اور انہیں سلطان کا لقب دیا جاتا تھا۔ تو امور سلطنت وہ دیکھتے تھے، اور خلیفہ جو ہے وہ ایک جیسے برکت کے لیے ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد 447 سے اینڈ تک 656 تک کہتے ہیں، لیکن اس میں اگر ایکچولی ہم دیکھیں تو 447 سے 590 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ رہا ہے سلجوقیوں کا۔ تو اس عرصے میں جو دربار خلافت اس پہ سلجوکیوں کا ہولڈ رہا ہے زیادہ، لیکن 590 میں جو آخری سلجوکی سلطان تھا وہ خوارزم شاہ کا جو سلطان ہے اس کے ہاتھ مارا گیا۔ اس کے بعد عباسی خلافہ اپنے معاملات خود ہی دیکھ رہے تھے، یعنی وہاں پہ کوئی اور خاندان نہیں تھا جو سلطان کے طور پہ ہو۔ اچھا، اس میں اب ہم سلجوکیوں کے بارے میں ہم نے شروع تو کر لیا تھا نا، کہ یہ لوگ کیسے آئے پاور میں اور بویہیوں کو انہوں نے ریپلیس کیا۔ اور اس کے بعد میرا خیال ہے ہم نے آغاز میں جو ان کے پہلے سلطان ہے سلطان طغرل، ان کا کچھ تعارف دیکھا تھا، اور سلطان طغرل کے بعد الپرسلان جو دوسرے سلطان ہوئے، اور اس کے ان کے زمانے میں ایک جو بہت مشہور معرکہ ہوا تھا رومیوں کے ساتھ ملازکرت کا، وہ آخری ہم نے وہی چیز پڑھی تھی جو ملازکرت کی جنگ تھی۔ الپرسلان کے دور سے ابھی شروع کرتے ہیں، بس یہ چھوٹی سی ہائی لائٹس ہیں، کیونکہ سب سے جو مین چیز تھی اس دور میں وہ یہی معرکہ تھا ملازکرت کا۔ اس کے بعد بس اب دیکھیں گے الپرسلان کے دور میں جو کچھ اور اچھی چیزیں ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد سلجوقی خاندان کا کیا ہوا، اور بیچ میں ایک حشاشین اسماعیلیوں میں سے ہی باطنیوں کا ایک فرقہ تھا، اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، پھر صلیبی جنگیں ہیں، اور اینڈ پہ منگولوں کی انویژن۔ الپرسلان کا جو دور رہا ہے وہ اوور آل اس میں ترقی، یعنی ایک تو جنگی حوالے سے تو ہوئی ہے کہ جو بہت بڑی فتح روم پہ حاصل ہوئی اور بہت بڑا علاقہ خلافت میں داخل ہوا۔ اس کے علاوہ علمی اعتبار سے بھی بہت بہتر رہا، چونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کی جو صدی تھی اس میں تشیع کا غلبہ بہت زیادہ تھا، اور پورے افریقہ میں اور اسی طرح مصر میں جو یہاں تو فاطمیوں کی خلافت تھی وہ بھی اسماعیلی تھے، اور پھر جو مقر خلافت ہے بغداد وہاں پہ بویہیوں کا قبضہ تھا، وہ بھی شیعہ تھے۔ اسی طرح شام میں ہمدانی تھے، وہ بھی شیعہ تھے۔ تو اس دور میں اور جھڑپیں بھی بہت سی ہوئیں، کئی واقعات بھی ہوئے جس میں لڑائیاں رہیں، تو اور علمی اعتبارات سے بھی جیسے نقصان پہنچا۔ اس کے بعد جب الپرسلان کے دور میں اوور آل، یعنی شروعی سلطان طغرل کے دور میں ہو گیا تھا، ان لوگوں نے جب پاور ان کے پاس آئی تو انہوں نے علمی اعتبار سے بھی، خاص طور پہ اس دور میں جو ایک بہت بڑا فتنہ باطنیوں کو اٹھا تھا، تو اس کے آگے انہوں نے بند باندھنے کی کوشش کی، اور اس میں جو بہت بڑا رول پلے کیا وہ الپرسلان کے وزیر تھے نظام الملک، ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، وہ خود بھی عالم تھے۔ تو المدرسہ نظامیہ اس نام سے بہت سے مدارس کھلے اس دور میں بغداد میں، جیسے مدرسہ نظامیہ، یہ وہ مدرسہ ہے جہاں پہ امام غزالی بھی پڑھاتے رہے ہیں، اور یہاں ابو اسحاق شیرازی جو شیخ الشافعیہ جنہیں کہتے تھے، تو اس طرح کے بڑے بڑے شیوخ نے وہاں تدریس کی ہے۔ اور اس کا ایک جیسے ان مدارس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو علوم سنت ہیں وہ محفوظ رہیں، اور تاکہ جو باطنیوں کا اثر ہے اور عقائد خراب ہو رہے ہیں مسلمانوں کو، اس کے آگے ایک روک لگایا جا سکے۔ تو ایک طرح سے جیسے یہ آپ کہہ لیں کہ ایک
ان کے اگینسٹ جب یہ تشیع کا غلبہ ہوا تو اس کے مقابلے میں جیسے انہوں نے یہ کوشش کی اسے روکنے کی۔ الپرسلان کے بعد 467 میں ان کے بیٹے ملک شاہ انہوں نے حکومت کی، اور یہ آخری مضبوط سلطان تھے سلجوکیوں کے۔ اس کے بعد سلجوکی خاندان میں خود پھر جو خاندان سلطنت ہے یا خاندان شاہی ہے اسی میں پھر لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی۔ ملک شاہ کے ہاں بھی وزیر نظام الملک جو ان کے باپ الپرسلان کے بھی وزیر تھے، تو وہی وزیر رہے۔ یہ علماء سے اور علم سے خاص محبت رکھتے تھے، اور ان کی مجلس میں جیسے قراء اور فقہا رہا کرتے تھے یا اچھے لوگ، اور خود بھی یہ امام غزالی کے ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی کافی مصاحبت ہے۔ انہوں نے بغداد کے علاوہ اور بھی جگہ پہ مدارس نظامیہ کے نام سے کئی مدرسے قائم کیے، اور اسی طرح اس دور میں جو کئی ٹیکسز تھے وہ بھی انہوں نے ختم کیے۔ ملک شاہ کی جب وفات ہوتی ہے 485 میں، تو اس کے ساتھ ہی سلجوقی کا جو خاندان ہے وہ بکھر جاتا ہے۔ اب تک سلجوکیوں کا ایک ہی سلطان تھا، پہلے تغرل اور پھر الپرسلان اور پھر ملک شاہ، لیکن اس کے بعد ملک شاہ کے بیٹوں میں لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اس کے 4 بیٹے ہیں، اور پہلے جو اقتدار میں آتا ہے محمد، اس کے مخالفت اس کے باقی بھائی کرنے لگتے ہیں، اور یہ چیز پھر آگے صرف بچوں میں نہیں رہتی، یہ کزنز میں بھی پھیلتی ہے، اور ایونچولی جو سلجوکی گھرانہ ہے وہ ان کے ہاں سلطنت بٹ جاتی ہے 4 حصوں میں۔ بعد میں اسی لیے کہتے ہیں ایک سلاجقہ عظما کے نام سے ایک خاندان مشہور ہوتا ہے، جن کا کنٹرول ہوتا ہے عراق اور اس کے سراؤنڈنگز میں۔ اسی طرح پھر ایک سلاجقہ روم ہے جو رومیوں کا جو علاقہ تھا، جو پریزنٹ ڈے میں ٹرکی ہے، اس ایریا کو کنٹرول کرتے تھے۔ سلاجقہ خراسان کا علاقہ تھا جو فارس اور اس کے آس پاس کے علاقے تھے، اور اسی طرح سلاجقہ کرمان جو بلاد شام کو کنٹرول کرتے تھے۔ تو یہ 4 مختلف خاندانوں میں بٹ گئی ان کی سلطنت، اور جو سب سے ان میں زیادہ دیر چلی ہے وہ جو سلاجقہ روم ہے، ان کی حکومت سب سے دیر تک رہی ہے، اور ایونچولی وہ سلاجقہ روم کی حکومت ہی ہے جو بیس بنی ہے اس کے بعد عثمانی خلافت کی۔ اور وہ لوگ جو منگولوں کے انویژن ہے اس کے آگے بھی بہت عرصہ جیسے رکاوٹ بنے رہے، یا مسلمانوں کے لیے جیسے وہ سپر بنے رہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن چونکہ اب ان کے اور یہ جو 4 مختلف بعد میں گھرانے بن گئے، آپس میں بھی یہ لڑتے رہے، اور کافی دیر لگی ان کی جیسے الگ الگ سلطنتیں اسٹیبلش ہونے میں۔ تو اس وجہ سے بیچ کا جو اس کے بعد اب 100 سال یعنی آپ سمجھے 485 سے 590 تک، اس دور میں بہت ساری مسائل اٹھتے ہیں۔ صلیبی جنگیں بھی اسی دور میں ہوتی ہیں، اور سلجوقی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف پھر فاطمی خلافت بھی ہوتی ہے، اور پھر ایک اور نیا خاندان اٹھتا ہے خوارزم شاہ کا خاندان، اور بیچ میں دانش مندو کے نام سے ایک خاندان ہوتا ہے، وہ بھی اس میں پاور گیم میں حصہ لیتا ہے۔ تو بہرحال مسلمان اوور آل جیسے تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ جو 485 ہے نا، جیسے اس کے بعد اب ایگزیکٹ 100 سال بعد آپ کہہ دیں 590 میں آخری ہوتا ہے سلجوکیوں کا سلطان جو بغداد میں، وہ قتل ہو جاتا ہے خوارزم شاہ کے سلطان کے ہاتھ۔ تو 590 میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جیسے وہ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو 485 جب ملک شاہ فوت ہوا اس کے بعد 590، بس 590 میں سلجوکیوں کا چیپٹر کلوز ہو گیا تھا عراق کی حد تک۔ روم میں جو ان کا خاندان تھا اس کی حکومت تو رہی ہے، وہ کافی بات یعنی وہ تو منگولوں کے بعد سقوط بغداد کے بعد بھی چلتی رہی ہے۔ اچھا جی، اس دور میں ایک اور جو حشاشیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، ایک فتنہ اٹھا، یہ بھی اسماعیلیوں کا ایک فرقہ تھا۔ اسماعیلی چونکہ جو فاطمی خلافت تھی وہ بھی اسماعیلیوں کی تھی، اور ان کے آپس میں بھی گھڑے بازی تھی۔ ایک خلیفہ تھا فاطمی مستنصر باللہ، جب وہ فوت ہوا تو اب اس کے بیٹوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس نے ولی عہد اپنے بیٹے نزار کو مقرر کیا ہے، تو وہاں سے فرقہ نزاریہ جو اس کے سپورٹر تھے وہ اس کے ساتھ مل گئے، اور ایک اور جو بعد میں خلیفہ بنا تھا ایکچولی وہ مستعلی تھا، تو اس کے نام سے فرقہ مستعلیہ بھی ہوا۔ تو یہ حشاشی جو تھے یہ بھی باطنیوں کا ہی گروہ تھا جو بیسیکلی نزار کو سپورٹ کرتے تھے، تو انہیں نزاری اسماعیلی کہا جاتا ہے۔
اور حشاشی ان کا نام اس لیے کہ ایک تو کچھ لوگ یعنی یہ بھی کہتے ہیں مورخین کے ان کے وجہ سے وہ حشیش کا نشہ بھی تھا، اور دوسری ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جنگلوں میں چونکہ حشیش یا حشائش بہت سبزے والی جگہ پہ گھاس پھوس کو بھی کہتے ہیں، تو ان کی جیسے ٹیکنیک یہی ہوا کرتی تھی کہ یہ جھاڑیوں میں اور درختوں میں ادھر ادھر چھپ کے حملہ کیا کرتے تھے، نہیں انتظار کیا کرتے تھے کہ جب بھی ان کا دشمن کہیں کسی بھی روپ سے گزر رہا ہو تو اچانک وار کرتے تھے۔ اور جتنے بھی اس طرح کے گروہ رہے ان میں قرامطہ کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ خوف پھیلایا ہے یا قتل عام کیا ہے تو وہ حشاشی۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے بہت خاصا خوف پھیلایا، پھر یہ وہی یہ سازشیں کرتے رہے۔ ان میں چونکہ ان کا جو لیڈر تھا حسن بن صبا، وہ خود بھی سلجوقی دربار سے منسلک تھا، لیکن اس نے اپنی آئیڈینٹی چھپائی رکھی بہت عرصے تک، اور حسن بن صبا کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ آدمی ہے کون، حالانکہ یہ سلجوقیوں کے دربار ہی میں ہوا کرتا تھا، اور وہاں پہ مطلب انہی کے جیسے امیر کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا، اور بہت بعد میں اس کا پول جا کے کھلا۔ تو اس کی بھی بیس وہی تھی کہ یہ دعوت دیا کرتا تھا نزار جو خلیفہ مستنصر فاطمی کا بیٹا، اس کے لیے کہ وہ خلافت کا اہل ہے۔ 483 کو اس لیے ان کی ڈیٹ مانا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلش ہوا یہ فرقہ، چونکہ یہ وہ ڈیٹ ہے جب انہوں نے قلعہ ہے حصن الموت جسے کہتے ہیں، جو بہت پہاڑ کی چوٹی پہ اور ایسی جگہ پہ تھا کہ اس کے ایک طرف بالکل کھائی ہے اور ایک دوسری طرف اس کے دریا بہتا ہے، تو وہاں اس قلعے پہ کوئی آ نہیں سکتا، صرف ایک ہی راستے سے چڑھا جا سکتا، اور اس لیے اس قلعے کو فتح کرنا تقریباً ناممکن تھا، اسی لیے اس کو حصن الموت بھی کہتے ہیں، جو موت کا قلعہ ہے۔ تو وہاں انہوں نے اپنا مرکز قائم کیا، اور وہاں سے وہ مختلف جگہوں پہ شام کے علاقے میں مصر میں اپنے لوگوں کو بھیجتا تھا جو دعوت دیتے تھے خلیفہ نزار کی طرف۔ حصن الموت کے بعد اور بھی اس کی ایران میں اور شام کے علاقے میں کئی قلعوں پہ اس نے قبضہ کر لیا، اور سلجوکیوں کو اس نے اس پورے خطے میں خاصا تنقید رکھا۔ یہ ملک شاہ کے آخری دور میں شروع ہو گیا تھا، تو خاص طور پہ نظام الملک نے اور کافی کوشش کی ان کا کنٹرول کرنے میں اور ان کا مقابلہ کرنے میں، لیکن ان کے ہاتھ بہت نقصان بھی ہوا، بہت سے مسلمان علماء اور فقہاء شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ حشاشیوں اور باطنیوں کے ساتھ امام غزالی کے کچھ مناظرے بھی ہیں جو مطلب ریکارڈڈ ہیں کتب میں، تو ان کے ساتھ دعوت کا معاملہ بھی چلتا تھا اور قتال کا بھی چلتا تھا، لیکن یہ اس طرح کے لوگ تھے جو بہت اپنی آئیڈینٹی چھپا کے رہتے ہیں، مطلب ان کے جو فالوورز تھے وہ لیڈرز تھے، وہ دونوں ہی عام مسلمانوں میں رہتے تھے بالکل عام بندے کی طرح، اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی خاص ان کا فکر ہے یا کوئی خاص ایجنڈا ہے۔ تو سلجوقی بہرحال کوشش تو کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ وزیر نظام الملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی موت کا سبب بھی یہی بنے، یعنی کسی باطنی کے ہاتھی وہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایونچولی جب منگول اس علاقے میں آئے ہلاکو خان کے زمانے میں، تو انہوں نے جب باقی جہاں علاقے فتح کیے اور تمام شہروں کو خراب کیا، تو انہی میں ان کے جو قلعے تھے ان کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لیا، اور یہ ان کا خاتمہ ہوا شاشیوں کا۔ اس کے علاوہ جو اس دور میں سب سے بڑا ایک واقعہ ہے وہ صلیبی جنگوں کا ہے، اور اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے ملازکت جو ہے وہ ایک بیس بنا تھا صلیبی جنگوں کے لیے، جس میں رومیوں کو بہت بڑی شکست ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کا یہاں پہ سلطنت کا باقی رہنا بہت خطرے میں تھا، جس وجہ سے انہوں نے جو آپ کو پتا ہے نا کہ رومن امپائر بہت پہلے ہی مطلب کوئی تیسری چوتھی صدی عیسوی ہی میں اس کے دو حصے ہو گئے تھے نا، اور وہ اس لیے کیے گئے تھے تاکہ ایڈمنسٹریشن آسان ہو سکے۔ تو ایک حصہ جس کا کیپٹل یہ قسطنطینیہ تھا، اس کو مشرقی کہتے تھے، اس کا مشرقی رومی سلطنت کہتے تھے، یا اس کو سلطنت بیزنطیہ کہتے تھے۔ تو بیزنطیین کا لفظ جب بھی آتا ہے تو اس سے مراد یہی جو ایسٹرن رومن امپائر ہے وہ ہے، اور ایک اس کا ونگ ویسٹرن امپائر کا تھا جو یورپ میں تھا، وہ جلدی ختم ہو گیا، وہ 5ویں صدی میں کچھ جرمن قبائل کے حملے سے وہ جو ویسٹرن رومن امپائر تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی، لیکن بہرحال پھر بھی اس کے باوجود یورپ میں چونکہ عیسائیت تھی عام طور پہ، تو اس وجہ سے ان کے روابط تو ایک دوسرے سے تھے، اور وہاں پہ بھی بعد میں
فرینچ نے ایک بادشاہ تھا جس نے ایک رومن امپائر، اگرچہ وہ جو پہلے رومن امپائر وہاں کی ختم ہوئی تھی اس سے کوئی تعلق تو نہیں تھا، لیکن اس نے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے پھر سے امپائر کھڑی کی تھی، جو اس نے چاہا تھا کہ پورے یورپ کی ایک ہی امپائر۔ تو اس دور میں جب مشرقی جو رومی ہیں وہ خطرے میں پڑے تو انہوں نے پھر اپنے مغربی ہمسایوں سے مدد مانگی، اور اگرچہ کہ ان دونوں میں بھی اختلاف بہت تھا، چونکہ یہ جو مشرق کے ہیں عیسائی یہ آرتھوڈاکس تھے، اور جو یورپ کے ہیں وہ کیتھولک تھے، تو ان کے میں مذہبی اختلافات بھی بہت تھے اور ویسے بھی ان میں منافرت بھی بہت تھی، کیونکہ مشرق والے اپنے آپ کو وہ مہذب اور تہذیب یافتہ اور پڑھے لکھے لوگ سمجھتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو اصل وارث کہتے تھے جو پرانی رومن امپائر کا، جبکہ یہ یورپ والوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ وہ باربیرک ہیں اور ان میں کوئی تمیز وغیرہ نہیں ہے۔ تو ان میں آپس میں بھی چپکلشیں بہت تھی، لیکن یہ جب واقعہ ہوا اور یہاں سے ان کا جو ایمپیرر تھا اس نے مدد مانگی، تو وہاں پھر ایک عام منادی کی گئی، اور ویسے بھی اس کے علاوہ اور فیکٹرز بھی بتائے جاتے ہیں کہ ان دنوں یورپ میں بھی حالات ایسے تھے کہ فقر و فاقہ جیسے تھا اور کافی مشکلات تھیں، اور پھر آپس میں مختلف جو تھیں وہاں کی مملکتیں وہ بھی بہت لڑ رہی تھیں ایک دوسرے سے۔ تو پوپ نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ یہ آپس میں لڑیں، انہیں ایک کامن اینیمی دے دیا جائے تاکہ یہ اس سے مقابلہ کریں، اور اس ذریعے سے جو بیت المقدس اسے بھی واپس حاصل کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 499 سے لے کے 692 تک، یعنی یہ آلموسٹ 200 سال صلیبی جنگیں رہی ہیں، اور مختلف اس دوران حملے ہوئے، تقریباً یعنی جن میں 8 حملے ہیں جو سب سے مشہور ہیں، اور جو ابتدا ہوئی ہے وہ 489 میں ہے، اور لاسٹ جو ان کا یعنی یہاں سے خاتمہ ہوا مطلب افرنگیوں کا وہ 692 میں تھا۔ مجموعی طور پہ حملات صلیبی یا صلیبی حملے انہیں کہتے ہیں کہ جو یورپ کے مسیحی جو تھے انہوں نے مڈل ایسٹ پہ بیت المقدس پہ قبضہ کرنے کے لیے جو حملے کیے، اور اس کے پیچھے وہی پوپ تھے، ہم بات کر چکے ہیں۔ اسباب جو ہیں ایک تو وہی ہے کہ جو بیزنطی حکمران تھا اس نے مدد مانگی تھی، دوسرا یہ چیز بھی انہوں نے بہانہ بنایا کہ جو ہمارے لوگ جاتے ہیں بیت المقدس کی زیارت کرنے تو انہیں مسلمان تنگ کرتے ہیں اور ان کے لیے آسان نہیں ہوتا، تو خاص طور پہ اس میں ایک آدمی یہ پیترس ناسک جسے کہتے ہیں، اس کا کافی رول تھا یورپ کو کنونس کرنے میں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے لیے کوئی بھی خطرہ مول دیا جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ جو چیز ہے کہ وہاں کے اپنے سوشل ایشوز اس ٹائم کس طرح کے وہ ہوئے تھے کہ چھوٹی چھوٹی مملکتیں اور عمارتیں بنانے میں سب لگے ہوئے تھے، تو یہ بھی ان کے لیے ایک اچھا آئیڈیا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہاں لڑیں وہ نئی جگہ جا کے نئی کالونیز بنائیں، اور انہیں جیسے لالچ بھی یہی دیا گیا کہ تم لوگ جاؤ اور وہاں اپنی نئی مملکتیں بناؤ، نئی عمارتیں بناؤ۔ تو جو یہاں کے مشرقی تھے رومی، یہ تو جیسے اپنی مدد کے لیے انہیں بلا رہے تھے، لیکن وہ اپنی لالچ کے لیے آ رہے تھے، اور ان کا خیال یہی تھا کہ ہم یہاں آ کے مستقل جیسے اپنی ایک سلطنت قائم کریں گے اور جیسے کولونلائز کریں گے اس پورے ایریا کو۔ اس کے علاوہ اور جو تجارتی مقاصد تھے یا منافع وہ سب بھی تھے، اور دینی غرض لیکن جو تھی وہ سب سے زیادہ تھی، جو کلر تھے اس کے اوپر ان تمام جنگوں کے پیچھے، وہ بیسیکلی دین کا ہی تھا کہ یہ مقدس فریضہ ہے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھڑانا۔ اسی وجہ سے اس میں صرف فوجوں نے حصہ نہیں لیا یا صرف بادشاہوں نے حصہ نہیں لیا، یہ ایسی جنگ تھی جیسے جس میں نفیر عام ہوا ہے، یورپ کی عوام بھی نکلی ہے، ہر طرح کے لوگ نکلے، اور اس میں جو اس وقت کا پوپ ہے اوربن الثانی جسے کہتے ہیں، اس کا ایک خطبہ ہے جو کلیرمونٹ ایک تھی سٹنگ تھی وہاں پہ، کونسل اسے کہتے ہیں، کلیرمونٹ کونسل 488 میں، وہاں پہ جیسے انہوں نے بیٹھ کے طے کیا، اور مختلف وہاں پہ ان کے بادشاہ تھے یورپ کے، جیسے جرمنی کے، اسی طرح بیلجیم کے، انگلینڈ کے، فرانس کے، تو انہوں نے پوپ جو تھا اس نے کنونس کیا سب کو، اور وہاں ان لوگوں نے طے کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایک متفقہ اور مشترکہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ اس کے خطبے میں سے جیسے کچھ باتیں پوپ کی کہ جیسے اس نے وہاں پہ بھی انہیں یہ لالچ دی کہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف ایک ہم شہر لینے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ اس میں ایشیا کی جتنی بھی اقلیمیں ہیں وہ سب ہمارے ساتھ آئیں گی، ان میں جو ریچز ہیں وہ سب بھی ہمیں ملیں گی، خزانے ملیں گے، تو اس میں ہماری حجت جو ہے وہ تو
قبر مقدس یعنی وہی جو بیت المقدس ہے اور وہاں اس کو بچانا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی باقی جتنی وہاں کی مقدس شام کی سرزمینیں ہیں اسے بھی ہم نے ان غاصبوں سے چھیننا ہے، اور تم لوگ ان کے مالک ہو جاؤ گے۔ تو اور یہ زمین جیسا کہ تورات نے کہا ہے کہ یہ تو شہد اور دودھ جو ہے یہ زمین جیسے اگلتی ہے، تو وہاں جیسے بہت خیرات تھے تو اس نے جیسے انہیں ایک اکسایا تو تم لوگ یہاں یورپ میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو، تو مشرق بھرا پڑا ہے وہاں چلو۔ اچھا، اس دوران اب ایک جو چیز اور ہوئی وہ بڑی عجیب سی ہے کہ اس وقت جو کہ آپ کو پتا ہے کہ جو مصر کا علاقہ ہے اور افریقہ کا وہاں فاطمیوں کی خلافت ہے۔ جب حملہ ہوا یہ صلیبیوں کا تو اس میں کئی شواہد یعنی ایسے ہیں، کئی مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ فاطمی جو ہیں انہوں نے بھی جیسے انہیں اکسایا تھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ فاطمی اس وقت تنگ تھے سلجوکیوں سے، اور انہیں خطرہ تھا کہ سلجوکی شاید مصر پہ بھی قبضہ کر لیں اور ان کی جو ہے خلافت، کیونکہ ان کے دیکھتے دیکھتے جتنی بھی شیعہ مملکتیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی تھی سلجوکیوں کے ہاتھ۔ تو فاطمیوں کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں اب آخری ہم ہی بچیں تو یہ نہ ہو کہ یہاں پہ بھی سلجوکی آ جائیں اور عباسی خلافت کے اندر آ جائیں مصر۔ تو اس ڈر سے انہوں نے بھی ساتھ دیا اور کنونس کیا یورپ کو کہ آپ آئیں اور یہاں بیت المقدس ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، اور صرف اس لیے کیا تاکہ وہ سلجوکیوں سے بچ سکیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے انہوں نے جیسے افرنگیوں کو یہاں رکھنا قبول کیا، اور اس جیسے یہ بھی ہے کہ خلیفہ فاطمی جو تھا اور بیزنطی جو ایمپیرر تھا ان کے درمیان ایک جیسے معاہدہ بھی طے پایا، اور فاطمیوں نے اسی طرح جو یورپینز ہیں وہاں پہ بھی اپنے انہوں نے سفارا وغیرہ بھیجے، انہیں بھی اکسایا یا کنونس کیا کہ وہ سلجوکیوں سے آ کے لڑے۔ اس میں ایک ہی مؤلف ہیں ان کی کتاب سے ایک اقتباس ہے کہ اس وقت جو قاہرہ کا وزیر تھا، وزیر الافضل، تو جب یورپینز یہاں آئے تو وہ اپنی خوشی چھپا نہیں پاتا تھا جب اسے پتہ چلا، اور جو بیزنطی ہے مملکت اس کے سفیر آئے اور انہوں نے بتایا کہ افرنگیوں آ رہے ہیں وہاں سے، ان کی فوجیں آ رہی ہیں اور وہ ان قریب اپنا حملہ شروع کر دیں گے بیت المقدس پہ، اور یہ جو سینٹرل ایشیا ہے اس پہ بھی وہ حملہ کریں گے۔ تو بہت خوش ہوا اس بات پہ کہ یہ تو سلجوکیوں کا گڑھ ہے اور یہاں ہمیں سلجوکیوں سے نجات ملے گی، اور اس نے مبارکباد بھی دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور بس یہ کہا کہ ہم تو دوست ہیں، بس یہ ہے کہ ہمیں بتا کے حملہ کرنا جب بھی کرنا۔ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ بیت المقدس جب حاصل ہوئے تو اس میں بھی فاطمیوں نے ایک رول پلے کیا ہے۔ اچھا، یہ پہلا حملہ جو ہے وہ 489 میں ہوتا ہے، اور یہ وہی جو پیٹرس تھا جو کہ ایک مطلب وائز ان کا تھا، تو وہ لے کے آیا اپنی کمانڈ میں لوگ، تو اس کے انڈر جیسے کوئی آرمی نہیں تھی کیونکہ یہ خود بھی ملٹری کا آدمی نہیں تھا، یہ تو چرچ کا آدمی تھا، تو لیکن اس کے ساتھ بہت ساری عوام آ گئی۔ اب وہ عوام تو آ گئی جوش میں، لیکن ان میں جیسے کوئی ڈسپلن نہیں تھا یا انہیں کوئی ملٹری ٹیکٹکس کا پتہ نہیں تھا، اور وہ بس جیسے ایسے ہی چلے آتے تھے۔ تو جہاں جہاں سے گزرے وہ وہاں یورپ میں بھی انہوں نے تباہی مچائی، جہاں بھی چھینا چپٹی کر سکے انہوں نے کی، خاص طور پہ جو ہنگری کی اس وقت تھے علاقے وہاں پر انہوں نے بہت فساد مچایا، اور کئی لوگ وہاں ان کے ہاتھوں ان کے اپنے لوگ ہی مرے۔ بہرحال جتنے بھی لوگ بچے تھے وہ قسطنطینیہ میں پہنچے 489 میں، اور وہاں اس وقت جو سلاجق روم تھے ان کا سلطان تھا سلطان قلیج ارسلان۔ ارسلان الاول اس لیے کہتے ہیں کہ قلیج ارسلان کے نام سے اس کے بعد بھی 2 سلطان اور گزرے ہیں۔ تو اس نے یہ جو صلیبیوں کا پہلا حملہ ہوا جن میں یعنی جو عام لوگ تھے اور بہت ڈسپلنڈ آرمی نہیں تھی، اس نے آرام سے ان کو شکست دے دی، اور تقریباً 30,000 صلیبی جو ہے اس میں مارے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ سلطان قلیج ارسلان جو ہے وہ یہاں سے صلیبیوں کو شکست دے کر اس کا اعتماد اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ تو کچھ لوگ بھی نہیں ہے، چونکہ جو اصل آرمی تھی وہ تو ابھی آئی نہیں تھی، یہ تو عام لوگ آ گئے تھے، تو وہ بہرحال اس کا کانفیڈنس بہتر ہو جاتا ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت اس کے بالکل پڑوس میں ایک اور ترکی خاندان تھا جنہیں دانشمند کہتے ہیں، اور وہ بیسیکلی تو انہی کے
یعنی ترکیوں ہی کے کچھ مملوک تھے انہی کے ممالک تھے جنہیں انہوں نے ولایتیں دی تھی کچھ علاقوں پہ. تو بعد میں وہی ان سے لڑنے لگے اور ان کے منہ چڑھنے لگے اور ان سے آپس میں پھر ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی. تو یہ سلطان یہاں سے فارغ ہو کے دانش مندیوں سے لڑنے چلا گیا. اور مین وائل جو صلیبیوں کا اصل فوج تھی جو آرگنائزڈ تھی ڈسپلن تھی اور جس کے اوپر 4 ان کے بہت بڑے بادشاہ تھے وہ آئے. تو جب قلعہ جرسلان اپنے کیپٹل میں تھا ہی نہیں تو ظاہری بات ہے وہ جو فوج تھی کیپٹل کی اس نے پھر مطلب زیادہ دیر نہیں مزاحمت کر سکی. اچھا جی 489 میں کیا ہوتا ہے اسی دوران چونکہ یورپ میں تیاری چل رہی تھی تو وہ جو صلیبی لشکر ہے جو عمرا اور اشراف کا تیار کیا ہوا تھا وہ بھی آ جاتا ہے. اور جیسے مختلف ڈائریکشن سے وہ لوگ آتے ہیں جیسے فرانس سے چلتا ہے سدرن فرانس سے پھر شمال جو ہے فرانس کا پھر بیلجیم سے کچھ لوگ آتے ہیں پھر اسی طرح اٹلی سے نرمان یہ ایسے ہی تھے جیسے وائکنگز ہیں اس طرح کے جنگجو قبائل تھے تو یہ لوگ بھی آئے. پھر ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ جو خود سے جیسے ولنگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل کے مختلف جگہوں سے خاص طور پہ جو بیلجیمز کا تھا فوج وہ خاصی بڑھ گئی کیونکہ وہ سینٹرل یورپ کا اس نے روٹ لیا تو اس کے ساتھ جرمنی سے آسٹریا سے ہنگری سے بھی لوگ آتے رہے. حتیٰ کہ جب یہ لوگ یہاں پہنچے تو یہ کئی لاکھ کا لشکر تھا یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یورپ پورا خود ہی اٹھ کے آ گیا ہے کیونکہ فوج نہیں آئی یہ تو پورا یورپ ہی آ گیا یہاں پہ. اور قسطنطینیہ میں وہ ایک ایک کر کے کیونکہ مختلف ڈائریکشن سے وہ لوگ آ رہے تھے وہاں پہ اکٹھے ہوئے. کیپٹل جو تھا ان کا بیزنطینیوں کا وہاں جب یہ اکٹھے ہوئے تو اب بیزنطینی جو ہے ایمپیرر اس کو اپنا خوف آ گیا جب اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا تو وہ خود ڈر گیا کہ کہیں یہ ادھر ہی قبضہ نہ کر لیں اور میری جو امپائر ہے وہی نہ ختم ہو جائے. وہ دوسرا جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں آلریڈی اختلافات خاصے چل رہے تھے وہ جو چرچ کے اختلافات بھی تھے آرتھوڈاکس کے اور کیتھولک کے. اسی طرح وہ جو نارمنز تھے جو اٹلی کے اس میں تھے لشکر میں ان میں خاص طور پر ان کا جو لیڈر تھا بوہیمنڈ اس سے جیسے اس کو خاصا پہلے بھی مسئلہ رہا چونکہ وہ اس کے کچھ علاقے جو گریس وغیرہ کے ہیں ان پہ پہلے بھی حملہ کرتا رہا تو اس کو یہ بھی خوف تھا کہ یہ لوگ مجھ سے میری مملکت ہی نہ چھین لیں یا اس کے کچھ علاقوں پہ اپنی مملکتیں نہ قائم کریں. اس لیے اس نے یہ سوچا کہ جو ان کے ساتھ بڑے لیڈرز آئیں کچھ لیڈرز کو اپنے پاس رہن رکھے تاکہ وہ اس بات کے ثبوت ہوں کہ اس کے ساتھ غدر نہیں کریں گے ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو شکست دیں اور اس کے بعد اسی کے مملکت پہ قبضہ کر بیٹھے. تو خیر اس وجہ سے ان میں پھوٹ پڑتی ہے لیکن ایونچولی پھر طے ہو جاتا صلیبی اسے حلف دیتے ہیں کہ وہ جو اس کی سلطنت ہے اس میں سے کچھ نہیں چھینیں گے جو کچھ سلاجقہ نے یا سلجوکیوں نے ان سے لیا ہے وہ اس کو لوٹا دیں گے اور باقی اگر وہ مسلمانوں سے خود پہ علاقے چھینتے ہیں تو وہ ان کے اپنے ہیں ان پہ نہیں افرنگی حکومت قائم ہو سکے گی. اچھا جی اب اس کے بعد قسطنطینیہ سے یہ فوجیں نکلتی ہیں نیقیہ میں جاتی ہیں جو یہ کیپٹل ہے سلاجقہ روم کا. پھر یہاں پہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ قلعہ جرسلان جو ہے وہ گیا ہوا تھا دانش مندیوں سے لڑنے تو وہ یہاں تھا ہی نہیں. اب جب سلطان کو پتا چلا کہ اس کا اپنا کیپٹل ہی ہے اس کا محاصرہ ہو گیا تو اس نے جتنی بھی فوج تھی اس وقت اس کے ساتھ اس کو اکٹھا کیا یا آس پاس کی جگہوں سے اور قتال کے لیے آیا لیکن بہرحال وہ لڑ نہیں سکا کیونکہ حصار رہا تقریباً 50 دن لیکن جو اندر کی فوج تھی وہ نہیں اس سے زیادہ سہار سکی اور ایک معاہدہ طے پایا جو وہاں کے یہ بیزنطی جو امپائر ہے اور جو سلجوقی تھے ان کے مابین ایک خفیہ معاہدہ ہوا جس کا علم یورپینز کو نہیں تھا اور وہ یہی تھا کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے نیقیہ ہم تم لوگوں کے حوالے کرتے ہیں اور بیزنطی جو تھا ایمپیرر اس نے بھی قبول کر لیا کیونکہ اسے ویسے ہی خطرہ تھا کہ اگر یورپینز فتح کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اس پہ اپنا حق جمائیں. تو اس طرح سے یہ نیقیہ کا علاقہ نصارہ کے پاس چلا جاتا ہے. تو یہ جیسے پہلا علاقہ ان کے ہاتھ سے گیا. اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں انادول یعنی وہی جو ترکی کے علاقے ہیں اس میں پھر جو بڑی لڑائی ہوتی ہے قلعہ جرسلان اور یہ صلیبی فوج کے درمیان اسکی شہر جو آج کل کا نام ہے اور اس سے پہلے دوریلی کہتے تھے وہاں پہ ایک جنگ ہوتی ہے جس میں قلعہ جرسلان کو شکست ہوتی ہے چونکہ ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی لیکن بہرحال
شکست کے باوجود وہ ان کو ایک اچھی خاصی ضرب لگا دیتا ہے پہلے جرسلان، جس سے ان کے لیے اسی طرح پیش قدمی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ یہاں سے ہو کے پونیا کی طرف بڑھتے ہیں، جو بعد میں قلعہ جرسلان اپنا کیپٹل پونیا کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اور یہاں پہ جو یہ آرمینینز ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بھی ان کو حمایت ملتی ہے، اور یہاں سے نئی فوجیں بھی ان کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ پھر یہ انطاکیہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں حصار کرتے ہیں 491 میں۔ یہاں حصار رہتا ہے 9 مہینے، اور اس دوران جو حلب، یہ جو شام کا علاقہ ہے، وہاں کا جو امیر ہے یہ بھی سلجوقی ہے، امیر رضوان۔ اسی طرح دقاق جو دمشق کا امیر ہے، یہ کوشش کرتے ہیں انطاکیہ کی مدد کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح جو سلجوق میں ایران میں جو سلجوقیوں کا سلطان ہے، اس کی طرف سے بھی ایک مدد آتی ہے، لیکن اس وقت تک شہر جیسے گر چکا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب یہ وہ جو میں بات پہلے کہہ رہا تھا کہ فاطمی یہاں پہ بھی ایک اور کام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا فاطمیوں نے کہ سلجوقی جو ہیں وہ تو خود محاصرے میں ہیں، اور جب یورپین فوجیں آئی ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے سلجوقیوں کو ہی گھیرا ہے، ان کے کیپٹل کا حصار کیا، اور پھر ان کے بعد ان کا سب سے مضبوط شہر تھا انطاکیہ، اس کا حصار کیا۔ انہوں نے اسے غنیمت جانا اور بیت المقدس کا حصار کر دیا فاطمیوں نے جا کے، چونکہ اس وقت بیت المقدس سلجوقیوں کے پاس تھا۔ تو چونکہ سلجوقی ہی تھے نا جو عباسی سلطنت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور وہی خلافت کے معاملات دیکھتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ سلجوقی تو پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو فاطمیوں نے جا کے بیت المقدس کا حصار کیا اور اس کو سلجوقیوں سے چھین لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد انطاکیہ کا حصار 9 مہینے جاری رہتا ہے، لیکن پھر اندر ہی جو فوج میں ایک آدمی ہوتا ہے وہ خیانت کرتا ہے، وہ ساتھ مل جاتا ہے، اور ایک کارنر سے جیسے وہ کچھ فوج کو اندر آنے دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ انطاکیہ میں گھس آتے ہیں اور وہاں خوب خون خرابہ کرتے ہیں۔ جب یہ خبر پہنچتی ہے مسلمانوں میں باقی علاقوں میں کہ انطاکیہ گر گیا ہے صلیبیوں کے ہاتھ، تو اس وقت جو موصل کا امیر ہے عماد الدین کربوغا، وہ آتا ہے انطاکیہ اور محاصرہ کرتا ہے صلیبیوں کا کہ وہ ان سے واپس لے سکے۔ اس کے ساتھ سلاجقہ کے جو باقی بھی عمرا مختلف شہروں کے ہوتے ہیں وہ بھی آ کے مل جاتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا اس کا، چونکہ جو آپس میں جو عمرا ہیں ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے، خاص طور پہ جو عماد الدین کربوغا ہے وہ باقی عمرا کے ساتھ اس کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، تو اس وجہ سے پھر ایونچولی حصار ختم کر دیتے ہیں، اور انطاکیہ جو ہے وہ اب مستقل صلیبیوں ہی کے ہاتھ پہ چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ اپنی عمارت قائم کر لیتے ہیں، جس پہ وہی بوہیمنڈ جو وہ نارمنز کا لیڈر ہوتا ہے اس کو اس کا امیر مقرر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہ لوگ تو انطاکیہ میں رہ جاتے ہیں، باقی جو صلیبی فوج ہے وہ اپنی قوت بحال کرنے کے بعد پھر وہ بیت المقدس کی طرف بڑھتے ہیں 492۔ ہاں جی، تو ہم دیکھ رہے تھے 492 ہجری میں جو صلیبی فوجیں ہیں وہ موو کرتی ہیں بیت المقدس کی طرف اور اس کا حصار کر لیتی ہیں۔ اور اس وقت ہم یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی فاطمیوں نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا تھا شہر کا، اور سلجوکیوں سے بیت المقدس لے لیا تھا، لیکن فاطمی چونکہ خود بھی ان کی آرمی کمزور تھی، بہرحال وہ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکے، اور 1 مہینے کے حصار کے بعد ہی انہوں نے شہر صلیبیوں کے حوالے کر دیا، اور جب ان کے حوالے ہوا تو خوب انہوں نے قتل و غارت کی، جس میں مسلمانوں جو قتل عام ہوا اس میں تعداد مورخین نے 70,000 تک بھی لکھی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، انہوں نے مقامی عیسائیوں کو بھی مارا، یہودیوں کو بھی مارا، اور خاصا نقصان پہنچایا شہر کو۔ اس کے بعد فاطمیوں نے جب انہیں پتہ چلا کہ بیت المقدس گر گیا ہے تو قاہرہ سے انہوں نے وہی وزیر جو خوشیاں منا رہا تھا، وزیر افضل، اسی نے دوبارہ فوج اکٹھی کی اور کوشش کی کہ وہ قدس پہ حملہ کرے، لیکن یہ علم ہو گیا پہلے ہی افریقیوں کو، اور انہوں نے اسے وہاں پہنچنے سے پہلے اسقلان پہ، یعنی یہ لوگ آگے بڑھے مصر میں، اسقلان میں جا کے انہوں نے وزیر جو افضل تھا اسی کے فوج پہ حملہ کر دیا، اور انہی کا محاصرہ اسقلان میں کر دیا، اور بعد میں انہوں نے جیسے اپنی جان چھڑائی مال وغیرہ دے کے، اور انہوں نے جیسے حق تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ صلیبیوں کے پاس ہی ہے۔ اس کے بعد وہاں ایک لیٹن مملکت کی بنیاد رکھی گئی، جس کا گوڈے ایک آدمی ہے جس کو انہوں نے رئیس مقرر کیا، کیونکہ اس نے اپنے لیے بادشاہ کا لقب نہیں چنا۔ خیر، اس سب کے بعد اس پورے خطے میں
مختلف صلیبی عمارتیں بن گئیں، جیسے روحا میں ایک عمارت قائم ہوئی، اسی طرح انطاکیہ میں ایک عمارت قائم ہوئی، پھر مملکت بیت المقدس کے نام سے ایک مملکت بنی، اور پھر طرابلس، یہ طرابلس وہ لیبیا والا نہیں ہے، یہ لبنان میں بھی ایک علاقہ ہے جسے طرابلس کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ سارے علاقے شام ہی کے ارد گرد تھے، اور شام اور جو روم کا ایریا ہے، جو ٹرکی کا علاقہ ہے، اس میں بھی کچھ شہر آتے ہیں۔ تو ان کو بیسک جو یہاں یہ سارے اب جو تھے یہ یورپینز ہیں، یعنی جو ایک تو ہے نا جو ایسٹرن رومن امپائر ہے، ان کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بزنطینی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو فورن سے آئے ہیں، یورپ سے، اور انہیں افرنگی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ مختلف عمارتیں بنائی ہیں، اور جو ان کو لیڈ کرتا تھا وہ بیت المقدس ہی کرتا تھا، اور اس کے ماتحت مختلف یہ عمارتیں تھیں جو کئی عرصہ رہیں، جیسے روہا کی جو ہے، اس کا تو سب سے شارٹ ٹائم پیریڈ تھا، یہ تقریباً 40 سال بعد ہی عماد الدین زنگی نے یہ چھین لیا روحا کا علاقہ ان سے۔ لیکن انطاکیہ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ خاصا ٹائم ان کے پاس رہا ہے، یہ آلموسٹ 250 سال۔ اسی طرح یہ بیت المقدس بھی تقریباً ان کے پاس 200 سال رہا، طرابلس بھی ان کے پاس، یہ بھی تقریباً 200 سال یہ عمارت ان کی رہی ہے۔ اس کے بعد یورپ سے مزید بھی آئے حملات صلیبی جو ہیں، اور تقریباً جو زیادہ مشہور ہیں ان میں سے 8 ہیں۔ دوبارہ جو انہوں نے بھیجے فوجیں، یا دوبارہ جو صلیبی کیمپین چلی، اس کی وجہ یہی تھی کہ جیسے پہلا حملہ ہوا جس میں بیت المقدس انہوں نے فتح کر لیا، تو اس کے بعد اس وقت جو عراق میں جو موصل کے علاقے پہ جو امیر تھے عماد الدین زنگی، جو بیسیکلی تو سلجوکیوں ہی سے تھے، یعنی سلجوک مطلب وہ خود سلجوکی خاندان کے نہیں، لیکن سلجوکیوں نے انہیں وہاں پہ ایک عہدہ دیا تھا، اور ایونچولی انہوں نے وہاں کافی علاقہ جیسے اپنی ولایت میں اکٹھا کر لیا، اور اپنی ایک الگ حکومت بنا لی، جسے زنگی حکومت کہتے ہیں۔ موصل کے بعد انہوں نے حلب کا علاقہ بھی اپنے ساتھ شامل کیا، تو سب سے پہلے وہ اٹھے اور صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور روحا کا جو علاقہ ہے وہ انہوں نے وہاں جو صلیبی عمارت تھی وہ ختم کر دی۔ جب یہ ہوا تو پھر یورپ سے دوبارہ نئے سرے سے وہ کیمپین چلی، اور نئی فوجیں آئیں، پھر ایک حملہ ہوا کہ وہ روحا کو واپس لیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے روحا کو تو واپس لینے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ پھر انہوں نے دمشق کا حصار کیا، وہاں پہ بھی صلیبیوں کو شکست ہوئی، اور چونکہ پھر عماد الدین زنگی کے بعد ان کے جو بیٹے تھے نور الدین محمود زنگی، وہ اس ٹائم تک امیر بن چکے تھے عماد الدین کی وفات کے بعد، تو ان کے دور میں دمشق کا علاقہ بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور پھر ایونچولی بعد میں چونکہ فاطمی بہت کمزور ہو گئے تھے، اور انہوں نے بھی یورپینز نے کوشش کی مصر پہ قبضہ کرنے کی، تو اس وقت فاطمیوں نے نور الدین زنگی سے مدد مانگی تھی، اور انہوں نے جا کے مصر کو بھی بچایا، اور یوں جیسے مصر اور شام پورا ایک ہو گیا، اور یہ سب نور الدین زنگی کے انڈر تھا۔ تو اس دور میں پھر ان کے یعنی ان کو بجائے اس کے کہ دوسرے حملے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، ان کو نقصان کافی ہوا، کیونکہ اس سے مسلمان بھی یونائٹ ہوئے، پہلے شام میں ایک ہوا، اور پھر بعد میں مصر بھی ان کے ساتھ مل گیا، اور یہی وہ پھر ٹائم پیریڈ ہے جب ان سے صلاح الدین نے بیت المقدس چھینا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ تیسرا حملہ بھیجا، اور ایون اس کے بعد کئی حملے ہوئے، لیکن اچھا بیچ میں ویسے بڑی عجیب چیزیں میں نے وہ ساری یہاں لکھی نہیں ہے، چونکہ بہت لمبی داستان ہے، صلیبی جنگوں پہ الگ سے کتابیں ہیں، کہ خاصا لمبا ٹائم پیریڈ ہے نا، 200-250 سال کا عرصہ ہے۔ تو اس دوران جو مختلف جنگیں ہوئیں وہ کیوں ہوئیں اور نتائج کیا نکلے، وہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جیسے اس میں جو ایک حملہ، چوتھا حملہ جیسے ہوا تھا، تو اس میں طے یہ پایا تھا کہ وہ لوگ مصر پہ حملہ کریں گے، چونکہ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی جو نسل تھی، انہوں نے مملکت ایوبی قائم کر لی تھی مصر میں۔ تو فرنگیوں نے یہ دیکھا کہ بیسیکلی بیت المقدس کے جو سپورٹرز ہیں یا گارڈینز ہیں وہ تو ایوبی ہیں، اور ایوبیوں کا جو گڑھ ہے وہ مصر ہے، تو جب تک مصر کو ہم کمزور نہیں کریں گے، ہم بیت المقدس پہ ہمارا ہولڈ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ طے کیا، لیکن جب وہ یہاں آئے تو بجائے مصر پہ حملہ کرنے تو انہوں نے بیزنطیوں پہ حملہ کر دیا، یعنی اپنے ہی ہم مذہب عیسائیوں پہ حملہ کر دیا۔ اسی طرح پہ چھٹا حملہ جو تھا وہ بڑا عجیب ہوا، جس میں صلاح الدین ایوبی ہی کی نسل میں آگے چل کے ایک سلطان آتا ہے جیسے صالح اسماعیل،
تو وہ اس کی چپکلش ہوتی ہے اپنے بھائی کے ساتھ. اور سلطان تو اصل میں خیر اس کا بھائی ہوتا ہے صالح ایوب، لیکن صالح جو اسماعیل ہے وہ دمشق پہ امیر ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سلطان بنے، اور اپنے ہی سگے بھائی کے ساتھ اس کی منافست ہوتی ہے. اور وہ کرتا کیا ہے ایونچولی جیتنے کے لیے کہ وہ افغانیوں کو بھی خط لکھتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، اور اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ وہ آ جائیں اور اس کے بھائی کے اگینسٹ سپورٹ کریں تو بیت المقدس انہیں دے دے گا. اور پھر ایک دفعہ بیت المقدس دوبارہ بھی ان کے پاس جاتا ہے، یعنی پہلے سلطان صلاح الدین نے ہی ان سے لیا، اور بعد میں انہی کی اولاد میں سے ایک آدمی ان کو خود بیت المقدس کو ان کے حوالے کر رہا ہے. پھر لیکن آخری جب یہ حملہ ہوا ساتواں، تو اس وقت جو کوئی سلطان صالح ایوب تھے، نجم الدین ایوب، اور ان کے ساتھ خوارزم شاہ کے سلطان تھے، انہوں نے مل کے لے لیا دوبارہ بیت المقدس، ان سے لیا. اور پھر صلیبیوں کو ایونچولی مملوکیوں کے دور میں یہاں اس پورے خطے سے نکال دیا گیا، ان کے پاس کوئی جگہ پھر بچی. لیکن خیر اس دوران کے بہت عجیب عجیب واقعات ہیں. یعنی یہ پورا وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جب اتنا بڑا ایک مسلمانوں پہ خطرہ ہے، اور اتنی یعنی نازک صورتحال ہے، اور اس سب میں سلجوکی جو خاندان ہے وہ بھی آپس میں لڑ رہا ہے، کوئی کزنز ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، پھر ایوبیوں میں بھی آپس میں یہی چپکلشیں چل رہی ہیں. تو ہر طرف بس یہی ہو رہا ہے، اور نقصان پہ نقصان کیے جا رہے ہیں. اچھا جی. جب یہ صلیبی آئے تو ان کے خلاف کئی لوگ اٹھے، جن میں وہی ہم ابھی جو بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے زنگیوں نے ان کا مقابلہ کیا، جن میں عماد الدین زنگی تھی جنہوں نے شام کو ایک کیا، اور روحا کا علاقہ، اور اس کے علاوہ کئی شہر جو صلیبیوں نے لے لیے تھے وہ انہوں نے واپس لیے. پھر انہی کے بیٹے نور الدین زنگی آئے جنہوں نے مصر اور شام دونوں کو اکٹھا کیا، اور دمشق اور حلب کو کئی دفعہ ان کے محاصرے سے بچایا یا کامیاب نکالا ان کے معاشرے سے. اس کے بعد دوسرا جو خاندان ہے جو بہت پرومیننٹ ہے صلیبیوں سے لڑنے میں، وہ ایوبی خاندان ہے. اور یہ صلاح الدین ایوبی جو ہیں یہ بھی شروع میں نور الدین زنگی کے پاس ہی تھے، چونکہ ان کے جو والد ہیں اور ان کے چچا وہ دونوں نور الدین زنگی، بلکہ وہ شروع میں ملے تھے عماد الدین زنگی کے ساتھ ان کی فوج میں، اور بعد میں ان کے بیٹے نور الدین کے پاس اپنی خدمات انجام دیتے رہے. تو صلاح الدین جو ہے وہ بہت حد تک ان کی تربیت میں نور الدین کا ہاتھ بھی ہے، ان کے ساتھ جیسے بالکل ان کے سامنے بڑے ہوئے، اور ان کی فوج میں مختلف کمانڈز بھی انہیں دی گئیں. بلکہ جو آخری جب مصر میں بھیجا گیا، نور الدین نے جو فوجیں جب مصر میں بھیجی تھی کہ مصر کو بچائیں افغانیوں سے، تو اس میں جو صلاح الدین کے چچا تھے اسد الدین شیر کو، اور ان کے ساتھ صلاح الدین ہی کو بھیجا تھا. تو وہ جیسے صلاح الدین کی پہلی بڑی ایکسپیڈیشن تھی جو جس میں وہ کامیاب ہوا. اور بعد میں جب انہوں نے کنٹرول کر لیا وہاں اور افغانیوں سے مصر کو بچا لیا، تو جو مصری وہ تھا فاطمی خلیفہ تھا، اس نے اپنا وزیر اسد الدین کو ہی بنا لیا. اور اسد الدین کی وفات ہوئی تو پھر صلاح الدین جو ہے وہی فاطمیوں کا وزیر تھا، اور اس نے ایونچولی پھر وہ جیسے ہی آخری خلیفہ فوت ہوا ہے تو اس نے اعلان کیا کہ اب سے یہاں یہ علاقہ بھی جو ہے وہ ہے اب. خیر وہ میرا خیال ہے وہی بات ہاں کر رہے تھے نا کہ وہ صلاح الدین ہی نے فاطمی خلافت کو بھی ختم کیا، کہ وہ انہی کے وزیر ہوئے، اور جیسے ہی وہ چونکہ اس وقت خلیفہ عازد تھا آخری خلیفہ فاطمیوں کا، وہ بیمار تھا، بس اس کے مرنے کا انتظار کیا صلاح الدین نے، اور پھر جو مصر کا علاقہ ہے اسے بھی عباسی خلافت میں شامل کر لیا. اور پھر جیسے ہی نور الدین زنگی فوت ہوئے اسی کے کچھ عرصے بعد، تو نور الدین کے بعد چونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اسماعیل، اور وہ بہت چھوٹا تھا، تو اور کوئی مسلمانوں میں بڑی لیڈرشپ تھی نہیں سوائے صلاح الدین کے. تو پھر صلاح الدین نے ایک تو یہ بھی ہے کہ فاطمیوں کو چونکہ ختم کیا تھا تو مصر میں بھی ان کی رسپیکٹ تھی خاصی، تو صلاح الدین کو مصر والوں نے اپنا سلطان بنایا. بعد شام سے بھی اسے دعوتیں آئیں، اور وہاں شام میں بھی بیعت ہو گئی، تو وہ پورا جو زنگیوں کا علاقہ تھا سوائے موصل کے اور کچھ چند شہروں کے، وہ باقی سب ایوبیوں کے پاس آ گیا. اچھا جی. تو ایک دفعہ پھر یہی ہوا کہ مصر اور شام کو صلاح الدین نے اکٹھا کیا، اور جو ایک فائنل معرکہ تھا جس میں صلیبیوں کی کمر ٹوٹی، وہ تھی 583 میں معرکہ ہتین ہے، جہاں آخری بڑی لڑائی ہوئی تھی، اور جس میں صلاح الدین کو بڑی فتح ہوئی. اور اس کے بعد
بیت المقدس کو انہوں نے حصار کیا اور کچھ ہی وقت میں بیت المقدس انہوں نے لے لیا۔ اس کے علاوہ زنگیوں اور ایوبیوں کے علاوہ تیسرا خاندان ہے، اس کا بھی صلیبی جنگوں میں خاصا کردار ہے، اور وہ خیر ایک خاندان تو نہیں، وہ ایک سلطنت ہے، آپ کہہ لیں ایک سلطنت کے مختلف سلاطین ہیں جنہیں ممالک کہتے ہیں۔ ایوبی جو ہیں مصر میں، کیونکہ جیسے کہ ابھی تھوڑا سا اشارہ ہوا تھا نا کہ ان کی بھی اولادوں میں بعد میں پھوٹ پڑ گئی تھی، تو آخری ان کے سلطان وہی سلطان نجم الدین ایوب ہوئے جنہوں نے بیت المقدس دوبارہ صلیبیوں سے واپس لیا تھا۔ اور ان کے بعد کوئی مضبوط آدمی تھا نہیں ان کے خاندان میں، ان کا بیٹا تھا ایک توران شاہ، لیکن وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا جب نجم الدین فوت ہوئے، تو توران شاہ کو 12-13 سال کا تھا۔ تو ان کی جو تھیں بیوی تھی شجرت الدر، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس وقت ایک فارس الدین اقطائی اور سیف الدین قطز دو ممالک میں سے تھے جو سلطنت کے معاملات سنبھال سکتے تھے، انہیں جیسے معاملات سونپ دی، اور وہاں سے ممالک کی سلطنت کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی یہ حکومت ہے ان لوگوں کی جو اصل میں کسی بڑے خاندان سے نہیں ہے، اصل میں یہ ممالک یعنی غلام تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاندان غلامہ کی ایک سلطنت ہے جو مصر میں بہت عرصہ رہی، اور ان کی بھی بہت جیسے کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کے لیے، ایک تو صلیبیوں سے بھی مقابلے میں، اور دوسرا منگولوں سے مقابلے میں، چونکہ یہ واحد ممالک ہی وہ لوگ تھے جو منگولوں کو شکست دے سکے، اور ان کی وجہ سے جیسے بہت سارے مسلمانوں کے علاقے جو ہیں وہ منگولوں کے حملے سے بچ گئے۔ پھر انہوں نے جب مصر میں ان کو شکست دی نا عین جالوت میں، تو وہاں سے اس کے بعد سے خیر پھر منگولوں میں خود اپنی بھی ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی، لیکن بہرحال وہ ایک اہم واقعہ تھا جس کی وجہ سے منگول پیش قدمی نہیں کر پائے، وہ مصر سے آگے نہیں گئے۔ تو انہوں نے صلیبی جنگوں میں بھی خاصا ان کا کردار رہا ہے، جیسے کہ منصورہ کی بڑی مشہور جنگ ہے، یہ غالباً جو تیسرا حملہ ہوا تھا صلیبی، اس میں منصورہ جو وہی مصر کا شہر ہے وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی، اور اس میں ممالک کو فتح ہوئی تھی، اور یہ لڑائی بالکل اسی وقت ہوئی جب نجم الدین ایوب کی وفات ہوئی ہے۔ اس وقت کوئی سلطان تھا نہیں ممالک کے، اور ان کی بیوی نے جو شجرت الدر جو بہت مشہور خاتون ہے اس دور کی، انہوں نے معاملات سنبھالے، اور یہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ سلطان فوت ہو چکے ہیں، اور اس کے دوران یہ فتح بھی ہوئی صلیبیوں پہ۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ باقی ہاں اکا جو تھا یہ لاسٹ ان کا پوائنٹ تھا جہاں پہ صلیبی جو بچے کچے تھے یعنی مختلف عمارتوں سے جب نکالے گئے، تو اس کے بعد اکا میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی، تو وہاں پہ آخری جو انہیں وہاں سے نکالا گیا 690 میں، اور الاشرف خلیل سلطان جو ہیں انہوں نے وہاں سے نکالا، یہ بھی مملوکی سلطان ہے۔ اس کے بعد سے صلیبی یہاں سے بالکل ختم ہو گیا، اور پھر جو اس کے بعد یہ لوگ ایک جزیرہ ہے شام ہی میں ارباد کا، وہاں چلے گئے، پھر سلطان نے وہاں بھی ان کا پیچھا کیا اور وہاں سے بھی نکال دیا۔ تو 702 میں آپ سمجھے کہ بالکل جیسے جو بھی صلیبی آئے تھے ان سب کو یہاں سے بے دخل کر دیا گیا، اور اس پورے عرصے میں ممالک کے ہاں کچھ جیسے بڑے نام ہیں جنہوں نے جن کا حصہ ہے ان جنگوں میں مسلمانوں کی فتح میں، ان میں ایک تو جیسے شجرت الدر ہم نے دیکھا کہ سلطان نجم الدین ایوب کی بیوی تھی، پھر فارس الدین اقطائی، اسی طرح اشرف خلیل، ظاہر بیبرس، یہ بہت بڑا نام ہے جس نے کئی صلیبی جنگوں میں شکست دی ہے صلیبیوں کو، اسی طرح منگولوں سے بھی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں بھی ظاہر بیبرس کا بہت کردار ہے، اور پھر قلاوون الصادقی، تو یہ سلاطین ممالک ہیں، ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ تو بس یہاں تک میرا خیال رکھتے ہیں، اس کے بعد اب آخری دور میں ہم بالکل جا رہے ہیں، 590 میں نہیں ہم آ گئے ہیں، اس کے بعد کے 50 سال کا ایونٹس ہے جس میں ایک خوارزم شاہ کی حکومت اور منگولوں کا آنا، بس یہ لاسٹ چیپٹر ہے، تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ۔ السلام علیکم۔